بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے جانے محترم، ہم سے بھی تو سوال ہونا ہے۔ ہم کو مجلس میں واہ واہ کرنے تھوڑی آتے ہیں، آپ سے مجھ سے سوال ہونا ہے کہ تم اس دور کے اندر تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تم کس سٹیٹس پہ کھڑے ہو۔ تم اس وقت جو موومنٹ ہو رہی ہے دنیا کے اندر امام کے لیے، اسلام کے لیے، اصلا بالا تر از فرقے ہو جائیں۔ اب ہم لوگ کب تک فرقوں میں بٹے رہیں گے؟ کب تک ہم جو ہے وہ دشمنوں کی اس تزریق کا، دشمن کے پاس بہترین حربہ ہوتا ہے، جب کسی بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز خراب کرانی ہو تو تفرقہ ایجاد کر دو، کسی ایک فرقے کو مشکل کرو۔ جیسے آج کل آپ کے سامنے مشکلات ہو رہی ہیں مجالس کی، پنجاب میں آپ کو زیادہ سننے میں آتی ہیں۔ سندھ کی حکومت تو کیونکہ سندھ مولائی ہے تو تھوڑا یہاں معاملے بہتر ہوتے ہیں۔ پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی صرف کیا ہے، کچھ نہیں کر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ تاریخ کچھ کر پائی، نہ اس زمانے میں دیکھیں سید الشہداء کے حرم کے اوپر بلڈوزر تک چڑھا دیے گئے، سب کچھ ختم کر دیا گیا، مگر آج آپ کروڑوں کی تعداد میں حسین 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 پہنچ رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ کمزوری یہ جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یار دیکھیں دشمن تو کھوکھلا ہے، دشمن باطل ہے، باطل کا وجود نہیں ہے، باطل حق کا سہارا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی احساسات کا سہارا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی حقیقت کا سہارا لیتا ہے، کہیں رسول خدا کے نام سے، کہیں اصحاب کے نام سے، کہیں اہل بیت کے، کہیں نہ کہیں۔ اب ہم اپنے اندر دیکھ لیں، اگر جذبات ابھار رہے ہیں تو امام علی کے نام پر دشمن کھیل جاتا ہے، کیونکہ دشمن کھوکھلا ہے، وہ یہ سہارے لے کر نفوذ کرتا ہے اور یہی نفوذ پھر اندر سے پھینک دیتا ہے۔ کمزوری ہماری اپنی ہے کیونکہ ہم سب بٹے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دنیا کے طلبگار ہیں۔ حیات الدنیا خوبصورت ہے، دنیا کی زندگی ہمیں سب کچھ لگتی ہے، مگر انسان حقیقتاً اس بات کو دیکھتا ہو کہ اسے اس دنیا سے بہت جلدی جانا ہے تو کیا وہ دین کے معاملے میں کوتاہی کرے گا؟ جسے یہ پتا ہو کہ یہ میری آخری نماز ہے تو کیا وہ نماز کو ترک کرے گا؟ ایک اولیاء خدا اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھتے تھے جیسے یہ ان کی آخری نماز ہے۔ ابھی آپ کو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ جو فجر آ رہی ہے یہ آخری ہے، کیسی نماز پڑھوں گا میں فجر کو؟ سر سجدے سے نہیں ہٹاؤں گا تاکہ میں مروں تو سجدے میں ہی کچھ اچھا پیکیج ہو جائے میرا وہاں پہ بھی کہ بھائی سجدے میں مرا تھا۔ کتنا خوش ہوتے ہیں نا ہم لوگ کہ جی نماز کی حالت میں مر گئے، جی ماتم کرتے ہوئے مر گئے، مجلس میں مر گئے، زیارت پہ مر گئے۔ کیوں خوش ہوتے ہیں ہم لوگ؟ اداسی تو ہوتی ہے، غم تو ہوتا ہے اپنے کا، لیکن ایک خوشی بھی تو ہوتی ہے کہ جو اچھی جگہ سے چلا گیا۔ خوب یہ ہر آدمی جاتا ہے۔ خوب کیا میں اپنی عبادت کو یہ سمجھ کے کر رہا ہوں؟ میں اپنے کسی اور خدا نہ خواستہ انسان گناہ کرتے ہوئے مر جائے، یعنی تو موقع ہی نہیں ملا توبہ کا، کیا کریں گے آپ؟ خدا نہ خواستہ جان محترم، اس کا مطلب ہے کہ لمحہ لمحہ پریسائزلی آپ کا ملی سیکنڈ بھی جو ہے نا وہ سیف ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ آج معاشرے میں جو بگڑتی ہوئی چیزیں ہیں، فساد اخلاقی ہے، اخلاقی برائیاں ہیں، چوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، خود پسندی ہے، معاشرے میں گھروں کے اندر لڑائیاں، مال کی خاطر، گھر کی خاطر، رشتوں میں نفرتیں، کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہم اس حیات دنیا کو سب سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک دوسرے سے ناراض کیوں ہے؟ اس نے بلایا نہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ خوب کیا ہو گیا؟ کتنے دن زندہ رہنا ہے تم نے؟ کیوں گلے سڑے وہ ایاس کی طرح جو کہ
گلے ہوئے پیاز اور کچھ سبزیوں کو دیا کہ لے کر اس کو ٹانگتے رہو، لے کے پھرتے رہو. 2-3 دن پھرا، گل گئے اور گل گئے اور گل گئے، بو آنے لگی. کہا نہیں چلا جاتا. کہا یہ جو اندر بغض اور کینہ ہے نا، یہ بالکل اسی گلے ہوئے پیازوں کی طرح ہے، تمہیں بو نہیں آ رہی. روایات ہے نا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ ملائکہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہم تو کتنے آرام سے جھوٹ بولتے ہیں. وزان محترم، خوب یہ مشکلات کیوں ہیں؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، خدا کی طرف رجوع نہیں ہے. جس شخص کو خدا کی عبودیت کرنی ہے وہ بہت سکون سے پڑتا ہے.